ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ آج سال کا پہلا دن ہے اور نیو ایئر منانے کے لیے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور کس کس طرح سے مناتے ہیں۔ شب جمعہ ہے، ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور اللہ اور اس کے ذکر کی محفل میں شریک ہیں۔ سورہ بلد میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اب آپ دیکھیے کہ شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کیا یہاں خانہ کعبہ ہے، مطاف ہے، حجر اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن یمانی ہے، مقام ابراہیم ہے، مستجاب ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اور اگر کعبے کی ہی قسم کھانی ہوتی تو رب تعالیٰ کعبے کی قسم ارشاد فرماتا۔ اس شہر کی قسم، وہ رب ہمارا کعبے کا رب ہے، بیت المعمور کا بھی رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے ہمیشہ۔ لیکن جب قسم کھانے کی باری آئی تو رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب مکرم اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، اس شہر نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے، فضاؤں نے محبوب تیری زیارت کی ہے۔ انداز دیکھیے۔ ایک بحث ہمارے یہاں اکثر ہوتی ہے، مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے؟ علماء میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ مکہ افضل، لیکن جو مکے کو افضل جانتے ہیں وہ مدینے کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، اور جو فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ افضل ہے وہ مکے کی عظمتوں کا انکار نہیں کرتے۔ دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ مگر ایک اور بات شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب یہ سوال ہوا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا جب میرے حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل، جب میرے حضور مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جب میرے حضور جنت میں ہوں گے تو جنت افضل۔ شرف مکین کا ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب نے ایک مثال بھی دی، یہ مسجد ہے علیمیہ مسجد۔ اب یہاں پہلی صف میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے، تو جہاں امام کا مصلی ہوتا ہے وہاں اس مصلی کے جو جتنا قریب ہوگا نماز پڑھنے میں اتنا زیادہ اس کو فضیلت ملے گی۔ یہ ہے نا، یعنی ایک تو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب، اور پھر جماعت میں امام سے جو جتنا قریب ہو اتنا زیادہ اجر۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، گرمیاں آتی ہیں، امام مصلی اٹھاتا ہے، صحن میں بچھا دیتا ہے، برآمدے میں بچھا دیتا ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ ثواب یہاں ملے گا یا وہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا۔ مزید گرمیاں بڑھتی ہیں تو برآمدے سے مصلی اٹھا کر امام صاحب صحن میں بچھا دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ امام صحن میں کھڑا ہو مصلی پر اور کوئی شخص یہاں آ کے کھڑا ہو جائے محراب کے پاس، کہ ثواب تو یہاں زیادہ ہوگا، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی جو امام جماعت ہو رہی ہے اور اس کے آگے آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر۔ جماعت میں تو امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اگر امام صحن میں ہے تو صحن میں نماز پڑھنا افضل ہوگا۔ جگہ بدلی شرف بدلا، جگہ بدلی شرف بدلا۔ 1400 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد ایک امتی اپنا مصلی اٹھا کر محراب سے صحن میں رکھے، شرف بدل جاتا ہے، تو سوچئے جو ہمارے نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں،
اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضور جہاں ہیں وہی جگہ افضل ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور باپ کی یعنی ابراہیم کی اور اس کی اولاد کی قسم۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے سے مراد حضور علیہ السلام۔ کیا خوبصورت بات۔ اب یہ تین قسمیں ارشاد فرما کر رب تعالیٰ نے جو جواب قسم ارشاد فرمائی، یعنی وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ویسے ہی حکم فرما دے تو بھی وہ بات بڑی اہم ہے، لیکن قسم کھا کر جب کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے تو بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بہت اہم بات کہی جا رہی ہے۔ تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا، انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کبد کا مطلب ہے مشقت۔ دیکھیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہیں سے مشقت شروع ہو جاتی ہے، وہ تکلیف سے دنیا میں آتا ہے، روتے ہوئے دنیا میں آتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اور دیکھیے آپ کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو جب شروع کے منتھ ہوتے ہیں تو دونوں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، لیکن آخر میں دیکھیے کہ جب بچے کا سائز بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ماں بھی بے چین ہونے لگتی ہے اور تکلیف بڑھنے لگتی ہے۔ یہ تکلیف ہی وہ ہے کہ جس کے سبب سے بچہ باہر آتا ہے دنیا میں، چھوٹے جہان سے بڑے جہان میں آ جاتا ہے، اتنی بڑی دنیا میں وہ آ جاتا ہے۔ تکلیف کے بعد، کسی آزمائش کے بعد ایک الگ مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور دیکھیے آپ، اب ایک بچہ دنیا میں آ گیا، نہ وہ خود سے بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، مشقت شروع ہو گئی۔ آپ بکری کے بچے کو دیکھیں، پیدا ہوتے ہی وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے بچے کو، اس بیبی کو بڑا ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور وہ محتاج ہوتا ہے۔ ماں کو بھی تکلیف ہوتی رہتی ہے، لیکن اس تکلیف میں بھی ایک راحت ہوتی ہے۔ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ ایک تکلیف سے گزرنا ہے، لیکن اللہ نے اس تکلیف کا راز ماں کو سمجھا دیا ہے، اس لیے وہ بے قرار نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے۔ تو جب زندگی میں یہ راز سمجھ میں آ جائے کہ تکلیف کے اندر کیا راحت ہے، اس میں حکمت کیا ہے، میں آپ کو عرض کروں، جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو وہاں جا کر اپنی باڈی کو تکلیف دیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پین ہوتا ہے، لیکن اس پین سے ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ ہم نے آج لگژری لائف کے چکر میں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دی۔ حضرت واسی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو گئے، ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہم لے آئیں گے، ہم سکون میں آ جائیں گے۔ چیزوں سے کبھی بھی سکون نہیں ملتا، سکون تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم جب نہانے جاتے تھے، بالٹی بھرتے تھے، بالٹی اٹھا کر لانا اور پھر مگے سے بیٹھ کر نہانا، یہ ایکسرسائز ہوتی تھی روزانہ۔ صبح صبح بالٹی اٹھا کے لا رہے ہیں، ایکسرسائز۔ اب شاور آ گیا، یہ ورزش بھی ختم ہو گئی۔ پہلے گھر میں لوگ دروازے پہ کوئی آتا تھا، اٹھ کے جاتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، اب یہیں سے بٹن دبا دیتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، یہ مشقت بھی ختم۔ کپڑے ہاتھ سے دھلتے تھے، اب واشنگ مشین آ گئی، وہ بھی آٹومیٹک ہے، جو سکھا کے بھی دے دیتی ہے، کپڑے کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔
کھانے بھی پکے ہوئے آ گئے، سل بٹا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آسائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ پنکھا بھی اٹھ کے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ریموٹ آ گئے، اے سی بھی اٹھ کے ہم نہیں چلاتے، ہر چیز ہمیں بستر پہ چاہیے، کھانا بستر پہ، اور آرڈر کیا اور چیز آ گئی۔ لگزریت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن سارا زور کہاں ہے؟ معدے پر اور دماغ پر۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو یہ موڈ سوئنگ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون خود کو حملہ آور گھوم رہا ہے، ذرا سا کسی کو چھیڑو سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ آسائشیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لگژری لائف ہمارے لیے بہت بہتر ہے، زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ تکلیف آ گئی اب کیا ہوگا۔ یہ دنیا دار المشقت ہے، یہاں دکھ زیادہ ہیں سکھ کم ہے، یہاں غم زیادہ ہیں خوشیاں کم ہیں۔ کبھی غور کر لیں کہ خوشیوں کا تناسب کتنا ہے اور دکھوں کا تناسب کتنا ہے، کبھی کیلکولیٹ کریں کہ زندگی میں خوشیاں کتنی ہوتی ہیں اور ایک خوشی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ حکمت کیا ہے تو ہم کبھی بھی گلہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس راز کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ بھائی خوشی میں بھی اللہ، غم میں بھی اللہ، دکھ میں بھی اللہ، سکھ میں بھی اللہ، امیری میں بھی اللہ، غریبی میں بھی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یہ ہے وہ راز جو سمجھ جائے کہ زندگی کے ہر موقع پر ہیپی لائف کا فارمولہ کیا ہے۔ ہیپی لائف کا فارمولہ یہ ہے، پورا قرآن آپ دیکھیے تو آپ کو دو باتیں معلوم ہوں گی۔ ہیپی لائف کا فارمولہ یہ ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو شکر ادا کرو، اور زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرو۔ یہ ہیپی لائف کا فارمولہ ہے۔ اگر یہ دو باتیں کسی نے سیکھ لیں اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج بڑے راز کی بات آپ کو بتانے لگا۔ ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ مسائلستان بنا ہوا ہے، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی تو کوئی ہے نہیں، بس گیجٹ ہاتھ میں ہر وقت اسکرولنگ ہو رہی ہے اور دماغ چل ہی رہا ہے، تو انسان کے اوپر بے شمار بوجھ ہے۔ تو اب سوچ کے انسان ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ایک آسان حل ہے اس کا اگر آپ سیکھ جائیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو تیار کریں اس کام کے لیے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے پریشان ہونے کے بجائے وہ حل سوچنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہ سوچیں کہ کس نے دھکا دیا، گر گئے نا، یہ نہ سوچیں کس نے دھکا دیا، یہ سوچیں کہ نکلنا کیسے ہے، نکلنا کیسے ہے۔ جب دماغ اس طرف چلے گا تو آپ کو مشکلات میں سے نکلنا آ جائے گا، اپنے مسائل حل کرنا آپ کو آ جائیں گے۔ ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، ڈسٹرب تھے بہت زیادہ، تو کسی عامل کے پاس چلے گئے، تو عامل نے ان سے ایک بات کہی کہ یار تم اب تک زندہ کیسے ہو؟ کیا کہا؟ چہرہ دیکھا، یار تم اب تک زندہ کیسے ہو؟ اللہ اکبر اللہ۔ جب سے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار میں زندہ کیسے ہوں، یعنی مجھ پر اتنا کچھ ہوا ہے۔ یہی سوچ کے بوجھ بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، کیونکہ وہ دوا اثر نہیں کر رہے، ان کو یہ یقین ہو چلا کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، یہ دار المشقت ہے، تکلیفیں آئیں گی، آپ روک نہیں سکتے، لیکن ان تکلیفوں سے نکلنا کیسے ہے؟ اور مجھے ایک بات بتائیے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ امام الانبیاء کی زندگی کو دیکھیے، کیا تکلیفیں نہیں آئیں؟ حضور دنیا میں ابھی تشریف لائے نہیں کہ والد گرامی کا انتقال پہلے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر مبارک ہے، دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں، صاحبزادے
آپ کی زندگی میں رخصت ہوئے، پیاروں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، میرے حضور نے ہجرت فرمائی، لوگوں نے پتھر برسائے، تو کیا حضور کی زندگی میں تکلیفیں نہیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی اور کو ستایا ہی نہیں گیا۔ لیکن حضور اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرتے، صبر کرتے۔ لیکن آج امتیوں کا یہ حال ہے کہ ان کی زندگی میں ذرا سی کوئی مشکل آ جائے بس شکوے شروع ہو گئے، اور دوسری طرف وہ عاملین بیٹھے ہوئے جن کی دکانیں چل رہی ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسری طرف ڈاکٹر ہیں فارماسوٹیکل کمپنی سے جو ہر سال اتنا پروفٹ کما رہی ہیں، کیونکہ ہیلتھ بھی نہیں ہے، دماغ بھی ڈسٹرب ہے۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دنیا دارالمشقت ہے اور آخرت دارالسکون ہے، وہ راحت ہے۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک جگہ انڈوں سے چوزے نکل رہے تھے۔ اچھا، جب انڈے سے چوزا نکلتا ہے نا، اپنی طاقت سے نکلتا ہے، وہ چونچ مار کر خول کو توڑتا ہے اور باہر آتا ہے۔ ایک بچے نے یہ منظر دیکھا، اس نے کیا کیا، اس نے ایک انڈے کو لیا اور سوچا کہ اس چوزے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے خود سے اس خول کو توڑ دیا تاکہ اسے نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ چوزا باہر آیا، باقی چوزے بھی تھے، لیکن سب سے پہلے وہ چوزا مر گیا جس کو نکالا گیا تھا، اور جو اپنی قوت سے باہر آئے وہ گھوم پھر رہے تھے۔ کیوں؟ اس کا امیون سسٹم ہی کمزور ہو گیا۔ یہ جو مائیں بہت زیادہ بچوں کی کیئر میں لگ گئی نا، ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا، تو لہذا زندگی میں محنت کریں، زندگی میں کوشش کریں، صحیح ڈائریکشن، صحیح حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں تو زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کی زندگیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے 4 موسم ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، 20 سال کے یہ موسم ہیں، 4 موسم۔ پہلا موسم ہوتا ہے بہار کا، جس میں کومل کھلتی ہے اور نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا موسم ہوتا ہے گرمی کا، جوش ہے، جذبہ ہے، کاٹ دوں مار دوں۔ تیسرا موسم ہوتا ہے خزاں کا، جب بندے کی عمر 40 سال سے کراس کرتی ہے تو نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی، ریڈنگ گلاسز لگ گئے، سماعت کمزور ہونا شروع ہو گئی، بال جھڑنا شروع ہو گئے۔ اگلے 20 سال اس طرح گزرتے ہیں، اور آخری موسم ہوتا ہے سردی کا، جب ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری عمر گھٹ رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ آج ہم نیت کریں کہ 2026 کو ہم اچھے طریقے سے گزاریں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی نیت کریں، جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا انہیں چاہیے، جو اللہ نے کتاب ہدایت اتاری، تو آج کیا ہم نیت کرتے ہیں کہ اس سال میں ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، موقع ملے تو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، حضور کی سیرت کو پڑھیں گے۔ دیکھیے رجب شریف بھی ہے، آگے شعبان، پھر رمضان کا مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے۔ یہ مہینہ تو بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ پانی دینے کا، پاشی کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو بیج بونے کے لیے تیار ہیں آپ؟ برکت کے بیج لگائیں، خیر کے بوٹے لگائیں۔ اس سال میں کچھ نہ کچھ اپنے گولز بنائیں کہ میں اس سال کے آخر تک یہ کام کروں گا، ان کو لکھ لیں، لکھ کر جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں سامنے لگا دیں، روزانہ اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی تیاری شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ لکھ لیں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔